الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ یونس یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یونس کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ جو سینوں میں ہے نا ان کے لیے شفا ہے، یعنی سینوں میں جو دل ہے ان کے لیے شفا ہے۔ اور دل کی شفا کس طرح ہے؟ یعنی دل کی جو بیماریاں ہیں ان کے لیے یہ شفا ہے۔ وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، مگر کن کے لیے؟ ماننے والوں کے لیے۔ مزید فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ جو نزول قرآن ہے، قرآن کا نازل ہونا یا قرآن کا نازل کرنا، یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں قرآن جیسی عظیم دولت سے نوازا۔ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اگر خوشی منانی ہے نا، اگر کسی بات پہ خوش ہونا ہے، سیلیبریٹ کرنا ہے، تو اس پہ خوشی مناؤ۔ پھر آخر میں فرمایا کہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ انسان اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ جمع کرتا ہے، قرآن کا جمع کرنا یہ اس سب سے بہتر ہے۔ اب قرآن کا جمع کرنا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن، اس کے الفاظ آپ یاد کریں، الفاظ یاد کرنے کے بعد ان الفاظ کے معانی، ان کا مفہوم یہ آپ کے علم میں ہو، تو گویا آپ قرآن کو اپنے پاس جمع کر رہے ہیں، اور یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو انسان اس دنیا کی زندگی میں جمع کرتا ہے۔ اور اس میں جو شروع میں بتایا نا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے، یہاں پر میں ایک نصیحت لفظ جو ہے اس کو تھوڑا سا آپ کے لیے واضح کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ کل سے ہمارا جو مضمون چل رہا ہے جس میں 2 مرتبہ ہمارے سامنے نصیحت کا لفظ آیا ہے، تو آج ایک اور انداز میں موعظہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو قرار دیا۔ نصیحت کے حوالے سے 2 باتیں آپ کے ذہن میں ہمیشہ ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہ نصیحت کوئی نئی بات نہیں ہوتی۔ والدین اپنے بچوں کو اور اساتذہ اپنے طلباء کو ایک ہی نصیحت کرتے ہیں کہ پڑھ لو، پڑھو گے تو کامیاب ہوگے۔ اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہوتی جو کہ انہیں اسکول جاتے ہی سننے کو ملتی ہے اور ملتی رہتی ہے۔ اور نصیحت کے حوالے سے دوسری بات یہ کہ یہ بار بار کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ کرنا نصیحت نہیں ہوتا، بار بار یاد دہانی۔ تو قرآن مجید نصیحت ہے، یعنی اس میں جو باتیں ہوں گی وہ کوئی نئی باتیں نہیں ہوں گی، اور دوسری ہے کہ وہ بار بار کی جائیں گی۔ اس حوالے سے ایک چیز اور میں آپ پر واضح کرتا چلوں کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی نصیحت موت ہے۔ موت، اس پر یہ دونوں جو میں نے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں اپلائی کیجئے۔ مجھے بتائیے کہ موت یعنی مرنا کوئی نئی بات ہے؟
ہم میں سے کون ایسا ہے جسے یہ نہیں معلوم کہ اس نے ایک دن مر جانا ہے؟ بلکہ دنیا میں شاید آپ کو ایک شخص بھی ایسا نہ ملے جو موت کا انکار کرنے والا ہو۔ اللہ کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، اللہ کے رسولوں کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ تو قرآن مجید کی سب سے بڑی نصیحت موت ہے۔ اور یہ جو میں نے باتیں کی ہیں کہ ایک تو کوئی نئی بات نہیں ہوتی، اور دوسری بات یہ کہ بار بار تو قرآن مجید کا آپ کوئی بھی صفحہ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی موت کا تذکرہ ضرور ملے گا۔ میں ثابت کرتا ہوں، مصحف آپ کھولتے ہیں، آپ کو پہلے صفحے پر سورۃ الفاتحہ لکھی ہوئی ملتی ہے جی۔ سورۃ الفاتحہ سب کو آتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ اب یہ بدلے کا دن یہ آپ کی زندگی میں واقع ہوگا؟ کبھی نہیں، یہ مرنے کے بعد بدلے کا دن آئے گا۔ پھر دوسرے صفحے پہ چلے جائیں، جہاں پر آپ کو سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات لکھی ہوئی ملتی ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ متقین کی جہاں صفات ذکر کی ہیں، ان میں ایک اہم صفت یہ ذکر کی کہ آخرت پر تو انہیں پکا یقین ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ آخرت جو ہے وہ مرنے کے بعد ہی آئے گی نا؟ تو وہاں بھی آپ کو ذکر مل گیا۔ کوئی صفحہ اٹھا کر آپ دیکھ لیں، موت کا تذکرہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اگر ڈائریکٹلی نہ ملے تو انڈائریکٹلی ضرور ملے گا، یعنی یہ آیت تو آپ کو ضرور ہی مل جائے گی کہ ان اللہ خبیر بصیر، ان اللہ سمیع بصیر، کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی انفارمیشن نہیں دے رہا آپ کو کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ باخبر ہے، بلکہ وہ آپ کو وارن کر رہا ہے کہ ایک دن تم نے میرے پاس ہی آنا ہے۔ یہ جو حرکتیں تم کر رہے ہو میں انہیں دیکھ بھی رہا ہوں اور تمہاری باتوں کو سن بھی رہا ہوں، تو آنا تو میرے پاس ہی ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو ظاہر بات ہے آنا اللہ کے پاس یا جانا اللہ کے پاس کب ہے؟ مرنے کے بعد ہی جانا ہے۔ تو موت کا تذکرہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اس لیے اساتذہ اکثر ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں جی، فوت ہو چکے ہیں دونوں۔ تو کہنے لگے کہ اور کیا نصیحت کروں؟ کیا مطلب؟ کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے والدین کو قبر میں اتارا ہے، جب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو کیا تم نے اس دنیا میں رہنا ہے؟ تو موت سے بڑی نصیحت کوئی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ایک مرتبہ ایک جنازے میں ایک بزرگ پیچھے آہستہ آہستہ سے چل رہے تھے، تو نوجوان نے ان سے پوچھا کہ بابا جی کس کا جنازہ ہے؟ بزرگ جو تھے وہ بات سمجھانے کے موڈ میں تھے، تو کہنے لگے کہ بیٹا تیرا۔ اس پہ وہ نوجوان جو ہے وہ مائنڈ کر گیا، اس نے کہا کہ بابا جی میں نے تو آپ سے ایک سیدھی سی بات پوچھی تھی، آپ نے الٹا ہی جواب دے دیا۔ تو کہنے لگے کہ بیٹا اگر برا لگا ہے تو جنازہ میرا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جنازہ کسی کا بھی ہو، جنازہ یہ بتا رہا ہے کہ زندہ تم نے بھی نہیں رہنا۔ تو موت سے بڑی نصیحت کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی جو نصیحتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نصیحت اس موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ اکثر آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ جب ہم کسی کا کوئی ایسا طرز عمل دیکھتے ہیں جس پہ ہمیں بہت ہی مایوسی ہوتی ہے تو ہم یہی بات کہتے ہیں کہ اسے مرنا یاد نہیں ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ ہم لوگ مرنا بھول چکے ہیں۔ اور قرآن مجید کا ہر صفحہ ہمیں یہ ضرور یاد دلاتا ہے کہ تم نے ایک دن مر جانا ہے، ہمیشہ یہاں زندہ نہیں رہنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی نصیحتوں کو
پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق کی طرف چلتے ہیں۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا سلیبس جو ہے لسان القرآن کورس کا وہ کل 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے 3 کلمہ کی اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف، اور 2 چیزیں جو ہیں وہ جملے کی اقسام ہیں۔ یہ 5 چیزیں اگر آپ کور کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی قرآن مجید آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ ان 5 میں سے پہلی چیز جو کہ کلمہ کی پہلی قسم ہے اسم، اس کو ہم نے باقاعدہ شروع کر دیا تھا۔ اسم کے حوالے سے ہمارے سامنے جو چند باتیں آئی تھیں وہ میں تیزی سے ریوائز کرتا چلوں کہ ہم نے اسم کے لغوی معنی دیکھے تھے کہ اسم کے معنی کیا ہیں۔ تو اسم کے معنی ہمارے سامنے آئے تھے کہ اس کے معنی ہوتے ہیں نام۔ اب عربی گرامر میں اسم کس کس کا نام ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے دیکھا تھا کہ کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے، یہ کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے، یہ کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے، یہ کسی کام کا نام ہو سکتا ہے۔ صفات بھی اسماء ہوتی ہیں، یعنی ایڈجیکٹیوز جو ہیں وہ بھی ہم نے اسم میں شامل کیے تھے۔ پھر مزید کیا کیا چیزیں عربی زبان میں اسم ہو سکتی ہیں، وہ ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ پروناؤنز جو ہیں، چاہے وہ پرسنل پروناؤنز ہوں، چاہے وہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز ہوں، چاہے وہ ریلیٹو پروناؤنز ہوں، وہ سب کے سب بھی اسم ہوں گے۔ پھر آخری بات جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ جملے میں اسم کو یا کسی کنسٹرکشن میں اسم کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے ہمیں اس کے بارے میں 4 باتیں اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے، ورنہ آپ کا جملہ یا کنسٹرکشن جو ہے وہ صحیح نہیں بنے گی۔ اسم کے بارے میں جو پہلی چیز ہمیں صحیح طریقے سے معلوم ہونی چاہیے وہ اسم کی جنس ہے، یعنی ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسم مذکر ہے یا مؤنث۔ دوسری چیز اسم کا عدد، کہ واحد کے لیے عربی زبان میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے عربی زبان میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور میں نے مزید بتایا تھا کہ عربی زبان میں واحد و جمع کے علاوہ ایک تیسرا عدد بھی پایا جاتا ہے جسے مثنیٰ کہا جاتا ہے، یعنی 2 کے لیے عرب جو ہے وہ الگ سے لفظ استعمال کرتا ہے۔ تیسری چیز جو ہمیں اسم کے بارے میں پتہ ہونی چاہیے وہ اسم کی وسعت ہے، یعنی اسم معرفہ ہے یا نکرہ، اور چوتھی چیز اسم کا اعراب، اور سب سے اہم اسم کا اعراب ہی ہے جس پہ انشاءاللہ تعالی ہم وقت لگائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ تعالی اعراب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ تو جنس جو پہلا ٹاپک ہے اسم کے 4 پہلوؤں کے اعتبار سے سمجھنا، اس کو میں شروع کر رہا ہوں۔ تو چلتے ہیں بورڈ کی طرف اور اسم کے پہلو جنس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنس یعنی جینڈر، عربی زبان میں جو بھی اسم استعمال ہوگا وہ جنس کے اعتبار سے یا تو مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا۔ اردو میں بھی آپ مذکر مؤنث پڑھتے ہیں، انگریزی میں بھی آپ مذکر مؤنث پڑھتے ہیں۔ ان دونوں میں سے ہم نے مؤنث کو پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج آپ اس قابل ہوں گے کہ میں جب آپ سے پوچھوں گا کہ مجھے بتائیں کہ یہ اسم عربی زبان میں مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو آپ انشاءاللہ تعالی بتائیں گے۔ اگر آپ نے اس ٹاپک کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھا تو جملے بناتے ہوئے آپ کچھ غلطیاں کریں گے۔ مثلا ایک غلطی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر کسی شخص کو اردو نہ آتی ہو، وہ اردو سیکھ رہا ہو اور اسے اسماء کے بارے میں یہ نہ معلوم ہو کہ یہ اسم اردو زبان میں مذکر ہے یا مؤنث، تو وہ کیسی غلطیاں کر سکتا ہے؟ مثلا وہ یہ غلطی کرے گا، آپ سے میں پوچھوں اردو جاننے والوں سے کہ سورج اردو زبان میں مذکر ہے یا مؤنث، تو آپ کہیں گے مذکر، حالانکہ سورج نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے۔ ہاں، سورج کا استعمال ہم مذکر کے طور پہ کرتے ہیں، سورج مذکر بھی نہیں ہے نہ مؤنث ہے۔ آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ سورج کا استعمال اردو زبان میں مذکر کے طور پہ کیا جاتا ہے، لہٰذا آپ جملہ
صحیح بولتے ہیں, آپ کہتے ہیں آج سورج نہیں نکلا. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سورج مذکر ہے یا مؤنث اور آپ اسے مؤنث کنسیڈر کرتے ہیں, تو جملہ کیا بنائیں گے آپ کہ آج سورج نہیں نکلی؟ تو یہ غلطی ہوئی آپ کی. غلطی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سورج کا استعمال اردو زبان میں مذکر ہے یا مؤنث ہے. فالو کر رہے ہیں نا؟ تو اس طرح کی غلطیوں سے بچنے کے لیے عربی میں جب آپ جملے بنائیں گے تو جنس کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے. ایون انگلش میں بھی آپ ایک جملہ لکھتے ہیں جی زید از اے اسٹوڈنٹ, پھر آگے زید کے بارے میں بتاتے ہیں کہ شی از ویری انٹیلیجنٹ. اب اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ زید کے لیے آپ نے پروناؤن کون سا یوز کرنا ہے تو اس طرح کی غلطیاں ہوں گی. سیم غلطیاں آپ کریں گے عربی زبان میں اگر آپ کو پروناؤنز نہیں پتا ہوں گے کہ مذکر کے لیے کون سے پروناؤنز ہیں اور مؤنث کے لیے کون سے پروناؤنز ہیں. تو میں خاص طور پہ آپ کو یہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جنس کو اچھی طرح سمجھیے گا کہ عربی زبان میں کون کون سا اسم مذکر ہے اور کون کون سا اسم مؤنث ہے. اس میں صرف چند باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی, اور انشاءاللہ تعالی آپ ان کو سمجھنے کے قابل ہوں گے. تو جیسے کہ میں نے کہا کہ ان دو میں سے ہم ایک کو پڑھیں گے اور مؤنث کو ہم پڑھیں گے, اور ہمارے سامنے جو بھی لفظ آئے گا اس لفظ کو ہم اس پکچر میں جو کہ ہمارے سامنے بورڈ پر ہوگی اس میں فٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اگر تو وہ لفظ اس پکچر میں کہیں فٹ ہو گیا تو وہ ڈکلیئر ہو جائے گا کہ مؤنث ہے, اور اگر فٹ نہ ہوا تو وہ مذکر بن جائے گا. اتنا سا کام آپ نے کرنا ہے. آپ نے اپنی سائنس نہیں لڑانی, آپ نے جو بھی لفظ دیا جائے گا اس کو اس پکچر میں فٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو میں مؤنث سٹارٹ کر رہا ہوں جی, کہ عربی زبان میں پہلی بات یہ کہ مؤنث جو ہے وہ دو طرح کا ملے گا آپ کو. یا تو وہ حقیقی طور پہ مؤنث ہوگا, یعنی واقعی مؤنث ہوگا. واقعی مؤنث کا مطلب ماں, بہن, بیٹی, بلی, گائے, یہ واقعی مؤنث ہیں. اس کو ہم حقیقی مؤنث کہہ رہے ہیں. تو وہ اسم یا تو واقعی مؤنث ہوگا, اگر واقعی نہیں ہوگا تو اس کا استعمال آپ مؤنث کے طور پہ کر رہے ہوں گے. تو حقیقی نہیں ہوگا تو غیر حقیقی ہوگا, اور یہ کوئی مشکل ٹرمینالوجی نہیں ہے, یہ بالکل وہی ٹرمینالوجی ہے جیسے کہ ہم حاضر اور غیر حاضر کہتے ہیں. حاضر جو پریزنٹ ہوتا ہے اور جو پریزنٹ نہ ہو وہ غیر حاضر ہوتا ہے. تو حقیقی ہوگا, اگر حقیقی نہ ہو تو غیر حقیقی ہوگا. ہاں, غیر حقیقی کو زیادہ سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لفظی مؤنث, یعنی لفظی طور پہ وہ مؤنث استعمال ہوگا. کلیئر ہوگی بات؟ آپ کے سامنے کوئی بھی لفظ آئے گا, آپ اس کو سب سے پہلے اس پکچر میں سے مؤنث سے حقیقی میں رکھ کر دیکھیں گے. اور وہ آپ کیسے رکھیں گے, اس کے لیے آپ کو لفظ کے میننگز آنا ضروری ہے, کیونکہ عربی کا لفظ میں آپ کے سامنے رکھوں گا نا, عربی کا لفظ رکھوں گا, اس کے میننگز آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کو نہیں آتے ہوں گے. میننگز بتانے کے بعد آپ یہاں پر رکھ کر دیکھیں گے, اگر یہاں پر فٹ ہو گیا تو ڈکلیئر جی مؤنث, اگر نہیں ہوا تو پھر یہاں پر آئیں گے, یہاں پر دیکھیں گے اسے. اور پھر غیر حقیقی یا لفظی طور پہ دو اقسام میں ہمیں اسے فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا. تو گویا غیر حقیقی یا لفظی کی دو قسمیں ہمارے سامنے آئیں گی. ایک ہوگی علامتی, یعنی کسی نہ کسی علامت سے ہم پہچانیں گے, اگر وہ علامت مل گئی تو ہم اسے مؤنث ڈکلیئر کر دیں گے. اگر نہ ملی علامت تو پھر ہم غیر حقیقی یا لفظی کی دوسری قسم کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے, اور وہ قسم ہوگی سماعی. سماعی یعنی سننے پر, کہ اہل زبان اسے کیا بولتے ہیں. اگر اہل زبان اسے مؤنث بولتے ہوں گے تو ہم اسے سماعی ڈکلیئر کر دیں گے. اگر یہاں پر کچھ پوری پکچر میں وہ فٹ نہ ہوا تو وہ مذکر ڈکلیئر ہو جائے گا. یہ چھوٹی سی پکچر ہے, اس میں دو چیزوں کو میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کروں گا, ایک علامتی کو اور دوسری سماعی کو.
علامتی میں مؤنث کی کون کون سی علامات ہیں؟ تو مؤنث کی 2 علامات ہیں جی ٹوٹل. کسی لفظ کو آپ نے مؤنث ڈکلیئر کرنا ہے علامتی مؤنث، تو 2 علامات میں سے ایک علامت آپ کو نظر آنی چاہیے. اب ان 2 علامات میں سے ایک علامت جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور ابھی میں آپ کو اسی علامت تک محدود کروں گا، دوسری علامت نہ بتاؤں گا، کیونکہ وہ بہت کم علامت استعمال ہوتی ہے، تو اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور جو میں آپ کو اسماء یہاں پر بورڈ پر جج کرنے کے لیے دوں گا، ان میں ظاہر بات ہے میں جب دوسری علامت پڑھاؤں گا ہی نہیں تو اس علامت پر مشتمل کوئی لفظ بھی نہیں دوں گا، اس لیے یہ آپ نے پریشان نہیں ہونا. تو کسی اسم کے آخر میں اگر آپ کو گولتا لکھی ہوئی نظر آ جائے تو وہ اسم مؤنث ڈکلیئر ہو جائے گا. تو مؤنث کی 2 علامات ہیں، جن میں سے ایک میں نے آپ کو بتا دی ہے گولتا، دوسری نہیں بتاؤں گا ابھی، اس کی ابھی آپ کو نہ ضرورت ہے. سمائی میں اگر تھوڑا سا غور کریں تو یہ ایک لمبی فہرست ہو سکتی ہے. یعنی سمائی سے مراد کون سے مؤنث ہوں گے؟ وہ جنہیں اہل زبان مؤنث بولتے ہیں، اہل زبان مؤنث بولتے ہیں. اب اہل زبان کس کس کو مؤنث بولتے ہیں؟ ہم دیکھیں کرسی کو مؤنث بولتے ہیں، ہم کتاب کو مؤنث بولتے ہیں، ہم مسجد کو مؤنث بولتے ہیں. اب اس طرح کیا ہمیں اتنے سارے لفظ یاد کرنے پڑیں گے کہ اہل زبان کس کس کو مؤنث بولتے ہیں؟ تو ہمارے بزرگوں نے جب غور و فکر کیا تو ان کے سامنے چند گروپس آ گئے کہ یہ اور یہ گروپس جو ہیں عرب مؤنث بولتے ہیں. اب وہ اگر میں آپ کو گروپس بتا دوں تو اس گروپس میں آپ اس اسم کو رکھ کر دیکھیں گے، اگر کسی گروپ میں فٹ ہو گیا تو مؤنث، نہ ہوا تو اینڈ تک نکل کے وہ مذکر کی طرف چلا جائے گا. اب وہ میں گروپس آپ کو بتانے لگا ہوں. ان گروپس میں پہلا گروپ جو ہے وہ ہے ہوا کے جتنے بھی نام ہیں، ہوا کے نام عرب مؤنث بولتا ہے. ابھی یہاں پر ہمیں اب ہواؤں کے نام یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف آپ کو میں ایک لسٹ پوری کروا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے اگر کوئی اسم آئے گا، اگر وہ ہوا کے ناموں میں سے کوئی نام ہوا تو آپ اسے مؤنث ڈکلیئر کر دیجئے گا. ابھی سے آپ کو ہواؤں کے نام یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کلیئر ہو گیا؟ عرب جو ہے وہ شراب کے نام مؤنث بولتا ہے. شراب اور شراب کے نام، دونوں چیزیں، شراب بھی اور شراب کے نام بھی مؤنث بولتا ہے. عرب جو ہے آگ کے نام مؤنث بولتا ہے، آگ بھی اور آگ کے نام بھی. 3 چیزیں ہو گئی جی. نمبر 4، عرب شہروں اور ملکوں کے ناموں کو مؤنث بولتا ہے. تو یہ تو تھے 4 قسم کے نام. کلیئر؟ کوئی لفظ آیا آپ کے سامنے، حقیقی میں فٹ نہیں بیٹھا، آپ غیر حقیقی میں آئیں گے. غیر حقیقی میں سب سے پہلے اس کی علامت چیک کریں گے، اگر علامت نہیں ملتی تو سمائی میں آ جائیں گے. سمائی میں پھر ان گروپس میں چلیں گے، دیکھیں گے کہ وہ ہوا کا نام تو نہیں ہے، اگر نہ ہوا تو پھر دیکھیں گے شراب کا نام تو نہیں ہے، اگر نہ ہوا تو پھر دیکھیں گے آگ یا آگ کا نام تو نہیں ہے، اگر نہ ہوا تو پھر دیکھیں گے شہر یا ملک کا نام تو نہیں ہے. اگر یہ نہ ہوا تو پھر مزید چیک کریں گے کہ جو انسانی اعضاء ہیں، پارٹس آف باڈی ہیں، سر سے لے کے پیر تک جو ظاہری اعضاء ہیں، ان میں کچھ اعضاء ایسے ہیں، کچھ پارٹس آف باڈی ایسے ہیں جو پیئر کی صورت میں ہیں. سر کتنے ہیں آپ کے؟ 1. صحیح، یہاں سے سٹارٹ کر رہا ہوں میں. اور اس کے بعد نیچے آئیں، آنکھیں کتنی ہیں؟ 2. کان کتنے ہیں؟ 2. ناک 1. ہونٹ 2. نیچے آئیں، ہاتھ، ٹانگیں، زبان. تو جو 2 ہیں، 2 انہیں عرب مؤنث بولتا ہے.
وہ جسمانی اعضاء جو پیئر کی صورت میں ہے۔ ان 5 گروپس میں جانے کے بعد آپ کی ریسرچ ختم نہیں ہوگی، پھر آپ کو ایک لسٹ دی جائے گی۔ اس لسٹ میں ابھی آپ کے پاس صرف 5 یا 6 الفاظ ہوں گے، آپ اس لسٹ میں چیک کریں گے، اور وہ لسٹ ہو سکتا ہے آپ